الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل عزت و احترام معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ اور معلیٰ
آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات رب لم یزل کے دربار میں کہ وہ ذات حق مجھے صحیح آیت مطلوبہ کا معنی مطلوبہ اور مفہوم مقصودہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد فریقین کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قربانی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور قربانی کرنا ہر مومن مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر واجب ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے جو ہر سال ہر مومن اور مسلمان جس کو اللہ توفیق نصیب فرمائے وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر کے قربانی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود کہ لکی چھپی بات نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہر سال قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی کچھ بندے اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اس احکامات کی تعمیل کرنے کے بجائے اس کے اندر تعویلات شروع کرتے ہیں، ہیلا بہانہ کوئی نہ کوئی حجت بنا کے اس واجب کو ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہر بندے کو معلوم ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے بھول جاتا ہے، ہر سال ذی القعدہ کے مہینہ میں ذی الحجہ کے مہینہ میں علماء سے قربانی کے فضائل بھی سنتے ہیں، اور نہ کرنے والے کے خلاف جو سخت وعید آئی ہے وہ بھی سنتے ہیں، ڈراوا بھی سنتے ہیں، اجر و ثواب بھی سنتے ہیں، مگر اس کے باوجود جان بوجھ کے سستی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ سب کچھ ہوتا ہے، باقی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، صرف قربانی کرنے کا نہیں پتہ ہوتا، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسی کے متعلق قربانی کے فضائل چند معروضات ان پہ پیش کروں گا۔ سامعین محترم، جب کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے اور ایمان والا بھی کہلاتا ہے۔ کلمے کے اندر انسان ایک دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ یہ انسان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، جانتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کی الوہیت اور معبودیت کو مان کے دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے پہ بھی انسان کے پاس دلائل کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ بھی انسان کا دعویٰ اس وقت مانتے ہیں جب انسان اس دعوے پہ دلائل پیش کرتا ہے، چاہے وہ دعوے میں سچا ہو چاہے وہ دعوے میں جھوٹا ہو، دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، کوئی طالب علم ہے، سکول میں پڑھنے والا،
کالج میں پڑھنے والا، مدرسے میں پڑھنے والا سارا سال پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور سال کے بعد امتحان کے دن آتے ہیں، اور جب وہ طالب علم امتحان دینے کے لیے کمرہ امتحان میں پہنچتا ہے تو ممتحن اس کو ایک شیٹ پیش کرتا ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری پیش کرتا ہے جو بالکل صاف ہوتی ہے، جس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک سوالیہ پرچہ ہوتا ہے جس پہ سوال لکھا ہوتا ہے، اور دوسرا جس پہ سوال کا جواب لکھنا ہوتا ہے اس طالب علم نے، وہ پرچہ ہوتا ہے۔ ممتحن نے وہ پیش کر دیا، طالب علم نے مکمل پرچہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اسی سوالیہ پرچے کی بیک سائڈ پہ لکھ دے کہ یہ سارا مجھے آتا ہے۔ اگر نہ یقین آئے تو میں قسم اٹھاتا ہوں یہ مجھے سب کچھ آتا ہے، پھر بھی یقین نہ آئے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ مجھے آتا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد وہ پرچہ جو ہے وہ ممتحن کے حوالے کر دیتا ہے، جو پرچہ چیک کرتا ہے اس کے حوالے کر دے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے قسم بھی اٹھائی ہے، اور مسلمان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے بغیر قسم کے۔ تو اس نے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھ دیا، قسم بھی اٹھا لی کہ مجھے آتا ہے، تو یہی کرے گا نا ممتحن کہ اس کو 100 نمبر دے دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ کیوں؟ کہ اس نے صرف زبان کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے آتا ہے، اس نے کر کے نہیں دکھایا، اس پہ دلیل نہیں دی۔ اگر بھائی تجھے آتا ہے تو 3 گھنٹے ٹائم دیا گیا تو حل کر، جو آپ سے کہا گیا اس حکم کی تعمیل کر، اس سوال کا جواب دے۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ممتحن پرچہ پیش کرے تو طالب علم اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور سوال بھی پڑھے، اور ساتھ میں ان سوالات پہ ممتحن سے سوال کرنے شروع کر دے، تو ایسے طالب علم کا کیا حشر ہوگا؟ پرچہ بھی چھین لیا جائے گا اور کمرہ امتحان سے باہر نکال دیا جائے گا، کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے۔ سوال سمجھ بھی آ رہا ہے، جان بوجھ کے سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے۔ تو یہی چیز ایمان والوں کے لیے ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے میں دعویٰ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، اور محمد کو اللہ کا رسول بھی مان لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی کوئی اپنا حکم نازل کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ سب کچھ میں جانتا تو ہوں مگر کروں گا نہیں، تو وہ بندہ کامیاب ہوگا؟ جس طرح وہ طالب علم کامیاب نہیں ہوگا نا، اس کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا، اسی طرح یہ کہے گا میں جانتا تو ہوں قربانی واجب ہے مگر کروں گا نہیں۔ تو اللہ کے احکامات کو ماننا، اس کی تعمیل کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ انسان کے دعوے پہ بطور دلیل انسان اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو احکامات کی تعمیل کرنا کیا ہے؟ ہمارے اس دعوے کی دلیل ہے۔ ہم نے اگر دلیل دینی ہے اور اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کو الہ اور معبود مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو حاکم مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو مان کے زندگی بسر کرنی پڑے گی، اور شریعت محمد الرسول اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی، تو پھر اپنے دعوے میں انسان سچا ہوگا۔ اور جب یہ کام نہیں کرے گا تو لاکھ دعوے کرتا پھرے، وہ دعوے میں سچا ہو سکتا نہیں ہے، اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ دین کے معاملہ میں بھی اور دنیا کے معاملہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک دعوے پہ دلیل نہ دی جائے اس وقت تک دعویٰ قبول ہوتا نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، نہ کہ اللہ کے حکم کی تعویل کریں، اسے ٹالنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں، ایک جمادات، دوسرے نمبر پہ نباتات، تیسرے نمبر پہ حیوانات، چوتھے نمبر پہ انسان۔ یہ 4 چیزیں بڑی مشہور ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے پہ قربان ہوتی ہیں۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟ وہ بے جان چیزیں، مثال کے طور پہ زمین کو لے لو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، صرف زمین اور مٹی کو لے لو
تو مٹی جو ہے یہ نباتات کے لیے کیا کرتی ہے؟ قربانی دیتی ہے۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ جو زمین چیزیں اگلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام لفظوں میں نباتات کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ قربانی دیتی ہے نباتات کے لیے۔ کسان ہل چلاتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہے، اس میں دانہ بیجتا ہے، اس کے بعد جا کے کیا اگتا ہے؟ نباتات۔ وہ طرح طرح کے پھل بھی اس میں ہیں، درخت بھی ہیں، پودے ہیں، گھاس ہے، گندم ہے، چاول ہے، جتنی چیزیں ہیں وہ زمین اگاتی ہے، یہ سب چیزیں نباتات ہیں۔ تو نباتات کے لیے قربانی پیش کرتی ہے جمادات، زمین قربانی پیش کرتی ہے۔ پھر جو نباتات اگ گئی، اب نباتات نے قربانی پیش کرنی ہے حیوانات کے لیے۔ اگر گھاس ہی زمین سے نہ اگے تو حیوان زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کے کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو تو پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو حیوانات کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں نباتات، اور حیوانات جو ہیں یہ قربانی پیش کرتے ہیں انسانوں کے لیے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جس وقت چاہے جانور کو پکڑ کے ذبح کر دے، ہاں اسی طرح کسی بندے کو پکڑ کے ذبح کر دینا، قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جانور پیدا کیے، انسان کے لیے زمین سے چیزیں اگائیں، اور زمین کو بھی انسان کے لیے بنا دیا کہ یہی تیرے فائدے کے لیے ہے۔ آسمان کو انسان کے لیے بنایا کہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان پہ قربان ہوتی ہے، مگر انسان قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے۔ دینی چاہیے یہ نہیں؟ اللہ نے کتنی چیزیں انسان پہ قربان کر دی، کیا ہم اپنی چیز کوئی اللہ پہ قربان نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال اور جان کی قربانی اللہ کے لیے دیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے سودا کر لیا، بے شک اللہ نے خرید لیا۔ ایک چیز کو بیچنے والا ہوتا ہے، دوسرا چیز کو خریدنے والا ہوتا ہے، تیسری وہ چیز ہوتی ہے جس کا سودا کیا جاتا ہے، اور چوتھی اس چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ان چار چیزوں کا ذکر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا، بے شک اللہ نے سودا کر لیا۔ سودا کرنے والا اور خریدنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات۔ کس چیز سے سودا کیا؟ کس بندے سے خریدا؟ فرمایا من المؤمنین، ایمان والے کے ساتھ سودا کر لیا۔ خریدنے والی اللہ کی ذات ہے، بیچنے والے ایمان والے ہیں۔ کس چیز کا سودا؟ فرمایا اموالہم وانفسہم واموالہم، فرمایا اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں ایمان والے، اپنے مال کا سودا کرتے ہیں ایمان والے۔ اللہ نے خریدنے والے کی لسٹ میں اپنا نام ذکر کر دیا، بیچنے والے ایمان والے، چیز ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مال ہو گیا۔ اللہ بتانا پھر ایمان والوں کی جان اور مال کی قیمت کیا رکھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی جان کی قیمت جنت ہے، ایمان والوں کے مال کی قیمت جنت ہے۔ بندہ تو اپنی جان اور مال میں اللہ کے حوالے کر دے، میں اللہ جنت عطا کر دوں گا۔ انسان قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے، ساری کائنات کی چیزیں قربانی دیتی ہیں انسان کے لیے۔ انسان دو چیزوں کی قربانی دیتا ہے، اپنی جان کی اور
اپنے مال کی جہاد کے میدان میں جا کے اللہ کے دین کی خاطر انسان اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے، مگر جب قربانی کا موقع آتا ہے اللہ